ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحج إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لأمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق اللہ العظیم. سورہ الانبیاء میں وہ سلسلہ چل رہا ہے انبیاء کرام سے متعلق ہے. گزشتہ ہفتہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تھا. آج کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. بات پہلے بتائی جا رہی تھی، تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی اور اسی کے بین صدر بہت ساری دوسری چیزیں ہم کو معلوم ہوگی کہ انبیاء کرام جو تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے کہ کن حالات میں کیا ہونا چاہیے، کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. وہ سب آپ کو اس ترتیب اس مطالعے سے معلوم ہے. فرمایا جا رہا ہے جو آیت یہاں تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. تو بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے عہدے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے بہت سے کام کرتے تھے. ان سب کے نگراں ہم ہی تھے. یہاں پہ فرمایا گیا ونوحن، یہاں پہ جو سلسلے کلام چل رہا ہے انبیاء کرام کا، اس میں بتایا سب کو ہم نے نبوت سے فراز کیا تھا، علم دیا تھا انہیں. علم پر دو چیزوں کا ذکر آتا ہے اور علم سے مراد یہ نہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم سے مراد ہے، اور حکمت جو ہے اس میں فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے یا آدمی صحیح موقع پہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس سے ہی مراد لیا جاتا ہے. ورنہ علم و حکمت سے دونوں سے نبوت ہی مراد لیا ہے. تو اسی سے گویا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا انبیاء کرام کا ہم نے نوح کو بھی ہم نے اس سے سرفراز کیا تھا. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں
29 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور اس کی تفصیلات قرآن پاک کے مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اس کی چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے سورہ اعراف میں اس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ ہود میں ہے، اور بنی اسرائیل جو اس کے پہلے گزر چکی تھوڑا سا ذکر وہاں پہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، اور جب عہدنامہ قدیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جتنے انبیاء کرام کو اس میں ذکر ہے، ظاہر ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ ہی لینا ہے۔ اس میں سب سے لمبی عمر نوح علیہ السلام کی بتائی گئی ہے، اور بھی لوگ بڑے ہیں جو سینکڑوں سالوں میں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ ان کے درمیان میں 50 کم 1000 سال رہا، 950 ایئرس، اور یہی تعداد ایگزیکٹلی جو ہے وہ نام قدیم میں بھی دی ہوئی ہے، ان کی عمر جو ہے 950 سال کی۔ اس میں سے آپ اگر نبوت کا وقت کچھ نکال دیں 30-40 سال 910 بچتا ہے، بہت لمبی عمر ہے، اور صبر کی انسان ذات ہے، کیا ذات بھی لفظ صحیح نہیں ہے، اتنے دنوں تک ان لوگوں کے درمیان میں رہنا جو آپ کو مستقل جھٹلائے چلے جا رہے ہیں، ان کے درمیان آپ نے دعوت کا کام کیا، لیکن پھر انہوں نے جو ان کے لیے بد دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان سے انتقام لیا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہوتے ہیں وہ دنوں مہینوں نہیں، سالوں میں نہیں، سینکڑوں سالوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ جو تباہی آتی ہے اس کی تفصیل تو دوسری جگہ ملے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس نادا من قبل، جب کہ اس نے اس سے پہلے ان لوگوں سے پہلے جس کے چل رہا ہے ہمیں پکارا تھا۔ قرآن پاک میں اس کی جو تفصیل ملتی ہے اس میں مثال کے طور پہ سورہ قمر میں کہا گیا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا بعبدنا وقالوا مجنون فازدجر۔ اس کے پہلے قوم نوح نے ان کو جھٹلا دیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا، اور انہیں کہا کہ یہ تو باولا ہے، اور ان کو بری طرح جھٹکا گیا۔ یہاں پہ بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عبدنا، ہمارے بندے کو، یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ کا، ہمارے بندے، انہوں نے کہا کہ عبدنا فکذبوا عبدنا، کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا، اور اسے کہا کہ یہ جو ہے پوری طرح اس کو جو ہے جھٹکا گیا، کہا کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ دعا ہے، انہوں نے دعا کیا ہے، اس کی دعا کے الفاظ تو سورہ نور میں تفصیل سے ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اسی سورہ قمر کی اگلی آیت ہے۔ انہوں نے دعا کی، اس نے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا، بس اے رب اب تم سے انتقام ہے۔ کتنی مختصر بات ہے، لیکن قال فدعا ربہ انی مغلوب، میں ہار گیا، میں مغلوب ہو گیا، اب تو ان سے انتقام ہے۔ سورہ نور میں کہا گیا ہے فقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ سخت بدکار اور کافر ہی ہوگا۔ ایک نبی دعا کرنا، ہاتھ یاد ہے کہ 5ویں 6ویں صدی نبوی میں آیت نازل ہو رہی ہے، صبر کی تلقین وہاں کی جا رہی ہے، اتنا صبر کیا آپ نے، یہ دعا کی۔ اسی کی طرف اشارہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ فنوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور پھر کیا کیا فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، تو اس کے گھر والوں کو اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اہلہ جو ہے یہاں پہ آج میں عام طور سے لوگ گھر لیتے ہیں، گھر والے، لیکن قرآن کی دوسری جگہوں پہ وہ مفسرین کہتے ہیں اس کی تفسیر سے کہ وہ تمام کے تمام جو ان کی قوم ہوتی جو ان پہ ایمان لاتی سب اس کے گھر والے ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں جگہ جگہ۔ یہاں پہ اہلہ سے مراد صرف ان کی اپنی فیملی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، وہ جو ایمان والے ہیں وہ، بلکہ تمام کے تمام لوگ جو ایمان
ان کے بارے میں بہائے لگو، تو قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم نے بچا لیا، ان کو نجات دی۔ من الکرب العظیم، اس کربناک عذاب سے، کرب عظیم سے۔ کرب عظیم سے کیا مراد ہے؟ اس سے انہوں نے دو باتیں مراد، ایک تو مراد یہ ہوا ہے کہ وہ جو ماحول تھا ان کا، ایک کافرانہ مشرکانہ فاسقانہ ماحول میں مومن جو ہے وہ بہت کرب محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانیوں میں حدیث بات سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی اسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روک لے، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے زبان سے روکے، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں برا جانے، تو کہا گیا ہے کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ گویا کہ اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ برائیوں کے نتیجے میں برائیوں کو دیکھ کر کے آدمی اڑن محسوس کرے اور یہ دل میں سوچے کاش مجھے قوت ہوگی، ہو جائے، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو کہا گیا درد، بہت بڑا درد۔ کرب عظیم سے مراد یہ بھی لی گیا ہے کہ جو طوفان آیا تھا 8 یا 10 دن کے تھا، وہ 1 گھنٹے بارش ہو جاتی، تمہارے وہاں کیا حال ہوتا ہے، اور مستقل جو ہے 8 دن کی بات ہے، 8 دن یا 9 رات اتنی بارش اگر ہو رہی ہو تو کیا حال ہوا ہوگا، اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ اس کو اس کرب عظیم سے ہم نے اس کو نجات دی۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ بات زور دی جا رہی ہے، اور اس قوم نے ہماری آیات کو، آیات ہے وہ آیات بھی مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب میں نازل کی ہوگی، اور وہ بھی چیزیں مراد ہیں جو آفاق و پھیلی ہوئی ہیں۔ ان تمام کو جھٹلاتا آدمی جب کسی نبی کو جھٹلاتا، انہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ میں جو ہے یہ معاملہ کیا۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان تمام کو غرق کر دیا۔ جیسا بتایا گیا اسے تفصیل کی جگہ میں، تو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا بنیادی جرم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ وہ آیات جو کتابی شکل میں ہوتی ہیں، جو نازل ہوتی ہیں، ظاہر کوئی چیز موجود نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، اور وہ آیات جو ہیں جو پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس کا خالق مالک ایک ہے، اور جب خالق مالک رب وہی ہے، وہی پالنہار ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ یہی انبیاء کرام دعوت دیتے رہے، اور ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے آخر میں بھی یہی آیت آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوگا تو میری بندگی کروں، یہی باتوں کا مطلب آ گیا۔ اب اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے داؤد و سلیمان علیہ السلام، فرمایا جا رہا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْأَرْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَهُمْ شَاهِدِينَ۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ کون سی نعمت؟ یہی نبوت کی، علم و حکمت کی نعمت سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل دیکھی ہم نے، ان کی عمر کوئی 70 سال بتائی گئی ہے، سلیمان علیہ السلام کی 90 سال بتائی گئی ہے، اور 40 سال تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، جو اسرائیلی حکومت اس وقت کہلاتی تھی، اور تقریباً 75-80 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بتائی جاتی ہے۔ گویا کہ بچپن ہی سے جو ان کو نبوت دی گئی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ 70 سال میں ان کو عمر پائی تھی، تو انہوں نے دنوں تک عمر ہے۔ اس کے سلسلے میں جو تفصیلات آ رہی ہیں، ہم نے اسی سے ان کو جو سرفراز کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تفصیلات دوسری جگہوں پہ اور آئیں گی، یہاں پہ جو ذکر کیا سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں سلسلے میں جو ہے، اور سورہ سبا میں بھی ذکر اس کا ہے، تفصیل سے ہے، جو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک مقدمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے تفصیلات جو زیادہ نہیں بتائی ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے اس یحکمان فی الارض، جب وہ ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، کیا تھے؟ اس نفشت فی غنم القوم، ایک دوسری قوم کے بکریوں نے اس میں دھاوا بول دیا تھا۔ جو ہوتا ہے کہ رات میں اگر باڑھ نہ لگی ہو تو جانور جو ہوتے ہیں وہ اس پہ داخل ہو جاتے، کھا بھی دیتے۔ تو ایسے ہی ہوا تھا کہ اسی کھیت کا معاملہ،
وَقُلْنَا لَهُمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کی عدالت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ اشارہ کیا. مفسرین نے قرآن میں اور کوئی تفسیر اس کے علاوہ کہیں نہیں مل رہی ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر جو لکھی اس طریقے سے لکھی ہے. یہ ایک مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار کہنا چاہیے، ان کی جو کورٹ میں پیش کیا گیا. حضرت سلیمان اسلام بھی وہاں پہ موجود تھے بیٹے. اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ اس میں دو شخص آئے. ایک شخص کے کھیت تھے اور دوسرے کے بہت ساری بکریاں، ڈیڑھ بکریاں تھیں، جانور بولتے ہیں. اس زمانے میں کیپٹن ہوا کرتا تھا. ان کی بکریوں نے اس کھیت والے کے پورے کھیت کو صاف کر دیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے کا یہی یعنی کوئی پونجی ہوا کرتی تھی. کسی کا کھیت ہی پورا صاف ہو گیا ہو، کسان سے آپ پوچھ سکتے اس کا کیا حال ہوتا ہے. وہی مقدمہ لے کے گئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اور جتنی اس کی بکریاں تھیں، یہ دو جانور تھے، بکری کا ذکر انہوں نے عام طور سے کیا ہے، وہی دودھ دیتی ہیں، اس کی قیمت جو ہے اس کے کھیت کا جو نقصان ہوا تھا اس کے تقریباً برابر بیٹھ گئی. تو فیصلہ انہوں نے یہ کیا تھا ان بکریوں کو اس کھیت والے کو دے دیا جائے سارا اس کے کمپنسیشن میں. یہ بات معلوم ہوتی ہے اتنا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بھیڑ بکریوں کی قیمت ہوتی ہے اتنا میں دے دیا جائے اس کو. یہ انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ کا رائے یہ فیصلہ انہوں نے کیا. ظاہر ہے کہ نبی ہیں، اللہ نے ان حکم سے اور علم حکمت سے نوازا ہوا. حضرت سلیمان اسلام نے کہا ابا جان مناسب یہ معلوم ہوتا ہے اس کا فیصلہ اس طرح سے نہیں بلکہ ایسے ہو. تو کہا یار وہاں پہ فقامنا سلیمان، تو ہم نے جو ہے اسی وقت سلیمان کو سمجھایا، ان کے اوپر گویا کہ الہام ہوا. انہوں نے فیصلہ یہ سنایا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ یہ فہم ہم نے سلیمان کو دیا علیہ السلام. وہ کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بکریاں ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے کھیت کو، وہ کچھ دنوں کے لیے یعنی کتنا اس کی رات میں آئے گی اس کھیت والے کو دے دی جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اس سے جو ہے اسے دودھ سے دوسری چیزوں سے اسے فائدہ اٹھائے. اس درمیان میں جو کھیت ہے وہ بکری والے کو دیا جائے اور وہ کہا جائے کہ اس کی جو ہے وہ کھیت کی باری کرے، سینچائی کرے اور اس کو بالکل ویسے ہی فرمان چڑھائے جیسے ہی کوئی کھیتی ہوتی ہے. اور جب وہ پورا اس طریقے سے ہو جائے جیسے کہ کھیت تھا، اس وقت جو ہے وہ کھیت اس کو واپس کر دے اور بکریاں جو ہیں وہ اپنی واپس دے لے. وہ یہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے. تو اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت داؤد اسلام کا اپنا اشتہار تھا، بادشاہ اللہ کے نبی تھے، وہ جو تھا انصاف تھا. اور حضرت سلیمان اسلام نے عدل اور احسان دونوں اس میں کیا. اس میں عدل بھی تھا، عدل مطلب انصاف اور عدل، اس میں پہلے میں بھی عدل بھی شامل تھا، اس میں احسان بھی تھا. اس میں دونوں کو جو ہے نقصان نہیں ہو رہا ہے. کچھ دنوں تک اس کے پاس رکھی، اس کے بکریوں سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جب اس کی کھیت جو ہے وہ اس کے برابر ہوگی جیسے کہ نقصان ہوا تھا، کھیت اس کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں اس کو یعنی چند ماہ لگیں اس کے بعد پھر برابر ہو گئے. دونوں نے علماء نے ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں عدل بھی ہے، اس میں احسان بھی ہے. اس میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا. اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور علم تو ہم نے حکم و علم تو ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. اب اس میں لوگوں نے بہت ساری فقہی بحثیں کیا ہوا ہے کہ اگر دو جج ہوں، دو قاضی ہوں اور کوئی فیصلہ اس طریقے سے کریں، ایک جو ہے غلط مقرر کر دیا جائے، دوسرا اس کو ماننے گا وہ اس طریقے لیے، دونوں اگر ایمانداری سے کر رہے ہیں اور بالکل ایمان و انصاف کے ساتھ میں، اور ایک میں کچھ کمی ہو تو اس کو اجر ملے گا. وہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں کہ جو ہے قاضی جو ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب تمام تفصیلات ملتی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ، اور یہاں پہ جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے بار بار وہ یہ سب کچھ ہم نے کیا، ہماری طرف سے تھا. حضرت داؤد اسلام نے جب فیصلہ کیا اس وقت ہم موجود تھے، ہم نے اس کو بتایا. حضرت سلیمان اسلام نے یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کو ہم نے اس کو تفہیم اس کی کرائی تھی، ہم نے اس کو کیا تھا. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کے اندر جمہوریت نہیں آ جاتی، کیونکہ ہوا یہ کہ جیسا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی جو نمایاں ترین خوبی ہے وہ ہے توحید. قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں بھی اس کا کوئی شائبہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غریب ہے، کوئی بڑے لوگ نہیں ہے، ان کے اندر فلاں کی ضرور کرے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے سب کچھ ہے، اس کی طرف سے تمام ہے. یہاں پر بھی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان حکومت ہم نے دونوں کو دیا تھا.
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اب اس کے بعد حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان اسلام کو جو خصوصیت بخش دی اور بڑی اہم بات تھی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے جو ہے داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد، مع داؤد، داؤد کے ساتھ۔ اس میں بڑی لوگوں نے بڑی اچھی بحث کیا ہے کہ داؤد کے ساتھ کہاں کہا ہے، داؤد کے لیے نہیں کہا گیا، داؤدہ نہیں کہا گیا۔ یہ بڑی حرکت ہم آہنگی پیدا ہو جائے اس چیز کو، جبال پہاڑوں کو جو سبے نا ان کے ساتھ تسبیح کرنے والے، اور طیر اور چڑیوں کو۔ عجیب سی بات معلوم ہوتی، کہاں پہاڑ اور کہاں چڑیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہے وہ مناجات مشہور ہیں، چنانچہ موجودہ بائبل میں سامس، SAMS سامس کہتے ہیں اس کو، اس کے کئی یعنی سب سے موٹی کتاب توریت، موجودہ جو بائبل ہے تورا کے بعد جو ہے وہ سامس کی ہے۔ اب اس کو آپ پڑھیں گے آپ تو واقعی آپ کو لطف آئے گا پڑھنے کو، اس کو اسی زمانے میں پڑھا جائے، انگریزی میں یا اردو میں یا عربی میں ہو، بلکہ عربی والے کو جیسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے کچھ آیتیں سے اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ افسوس، اسی کو مضامین کہا گیا، اس میں ہوتا ہے کہ صوتیہ مانگی پائی جاتی ہے۔ تو وہ جب تسبیح کیا کرتے تھے تو پہاڑ وغیرہ چڑیاں بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتی تھی۔ اب اس کی کیفیت تو سمجھنا ذرا سا مشکل ہے، کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز میں وہی پیدا کر دیں۔ دوسرے یہ کہ ایسا مسلم نے لکھا ہے کہ وہ ایسے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور جس علاقے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں بھی 400-500 فٹ اونچے پہاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے درمیان میں آدمی جا کر کے اگر پڑھ رہا ہو اور اس کی جو ہے آواز کی جو فریکوینسی ہے، سائنس کے لوگ جانتے ہوں گے، اس سے جب آہنگ ہو جائیں، کہتے یہ ہے جو داؤد علیہ السلام کسی مذاہب ترجمہ اس کا مذاہب کرتے ہیں وہ بھی یہ امتیاز یہ تھا، اس کا نغمہ جو ہے وہ ایسا نمایاں اور امتیاز تھا کہ کسی اور کا وہ نغمہ نہیں، نغمگی، موسیقی موسیقی کی میں نے وہ لفظ استعمال جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا، وہ پھر وہ موسیقیت پائی جاتی تھی۔ کسی نے ان کو ایکو سے مراد دیا ہوا ہے، ایکو ہوتی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں، سارے جو قدیمہ ہیں تو وہ آپ کو تالیاں پیٹ کے دکھاتے ہیں، دیکھو اس میں ایکو ہو رہی ہے، آپ سے نہیں ہوگا، وہ کر لیتا ہے وہ جو اس کا گائیڈ ہوتا ہے وہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک تو معنی یہی لیے گئے جو صاف سمجھ میں آنے والی ہے، دوسرے اگر پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کر رکھا ہو، قرآن میں بھی جب آتا ہے کہ دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے ہم کو۔ اور چڑیاں، ظاہر ہے کہ چڑیوں کے بارے میں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ آپ صبح و شام کو دیکھیں گے کہ خاص اوقات میں جو چڑیاں جو ہیں جو بولتی چہچہاتی ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی ہے، خاص طور سے مغرب کے ٹائم اور فجر کے وقت میں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی حکومت تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تصویر میں جب مشغول ہو جاتے تھے تو پہاڑ اور چڑیاں دونوں کے ساتھ اس میں ہمان پیدا ہو گئی ہو۔ بتانا مقصود ہے کہ آدمی بادشاہ اللہ تعالیٰ دے کسی کو تو وہ ایسا ہو، ایسے دے ہو۔ اب اس کے بارے میں اب کہا کہ وہ کرنا فائلی، اس سے کرنے والے ہم ہی تھے، وہی توحید کی بات، یہ خود سے نہیں تھی، اس کے اندر میں آ گئی تھی، ہم کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے صنعت لبوس یعنی وہ لوہے کو نرم کرنے کا اور لوہے کی چیزیں بنانے کا منصوب ہے۔ اب آپ جو ہے انتھروپولوجی اور تاریخ کا، مائیکالوجی کا مطالعہ کریں گے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اسٹون ایج، برونز ایج اور آئرن ایج۔ آئرن ایج جو ہے تقریباً 1200 سے 500 قبل مسیح میں بائبل کا بتایا کیا جاتا ہے، اور حضرت داؤد اسلام کا جو پیریڈ ہے حکومت کا وہ 1005 سے لے کر کے 965 40 سال ہوتے ہیں قبل مسیح۔ تو گویا کہ یہ وہی دور ہے جس میں کہ لوہا دریافت ہوا تھا، آئرن ایج۔ فلسطین کے شمال میں جو سیریا کا علاقہ کہلاتا آج، وہ ہتی وہاں رہتے تھے قوم تقریباً 1000 سال تک، اور وہ علاقہ جو موجودہ غزہ ہے
اس کے آس پاس کا علاقہ جو تھا وہ فلسطین کہلاتا تھا، فلسطین نہیں فلسطین۔ یہ دونوں قومیں جو رہتی وہ بڑی زوردار قومیں تھیں، انہوں نے بنی اسرائیل کا ناطقہ بند کر رکھا تھا اور یہ لوگ بری طرح سے پیٹے تھے، ان کا عرصے ہاتھ تنگ کر دیا تھا انہوں نے حضرت داؤد السلام سے پہلے جو لوگ تھے وہاں پہ۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ یہی دور تھا جس میں آئرن دریافت ہوا تھا، تو ہندیوں نے لوہے کو پگھلا کر کے اس کے ذریعے سے ہتھیار وغیرہ بنائے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہتھیاروں کی اہمیت کو، مصری نے سب لکھا ہوا ہے، یہ وہی دور تھا اور اس کو سیکرٹ رکھا۔ اس سپریمیسی کی وجہ سے جو ہے وہ جیتے ہوئے تھے، حدیث جیتے رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی چیزیں دریافت کی تھی، تصویر آتا ہے کہ جو ہے موجودہ علاقہ اور رقبہ کا علاقہ ہے، اسے نارتھ میں یہ آئرن اور کے بڑے مقصد یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے معلوم ہوا ہے کہ اسی دور کے حضرت داؤد اسلام کا دور ہے، لوگوں نے ایسے طریقے اختیار کیے تھے میٹلرجی کے جو بلاسٹ فرنس کے موجودہ شکل سے ملتی جلتی تھی، اور اسی کے ذریعے سے لوہے کی جو صنعت تھی، یعنی لوہا جو تھا وہ سستا ہو گیا تھا بنسبت اس کے جو اس سے پہلے ہندیوں نے بنایا۔ اسی سپریمیسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد دوبارہ سب سے اوپر چیز ہے وہ۔ پھر وہ جالوت کو جو ہے حضرت داؤد اسلام نے قتل کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، قتل داؤد جالوت، اور پھر حضرت داؤد اسلام کو عروج ہوا بادشاہ جو ہے وہ کی تفصیل اور لگائے گی۔ تو یہاں سے کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک تو جو ہے بادشاہ ایک طرف ہے، آپ ایک طرف آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کو تسبیح کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ پہاڑ اور دریا اس کے ساتھ ہم آئیں گے، اور دوسری طرف آپ جو ہے انوینشنس کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں کہا جا رہا ہے وہاں پہ کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ زرہ کیا کرتی ہے؟ اس کے پہلے جو زرہ بنتی تھی شیلڈ وہ سالڈ ہوتی تھی، کچھ بینڈ یا سینے پہ، آپ نے اس کو زنجیروں کے ذریعے سے زرہ بنایا، وہ ہلکی بھی ہوگی، فلیکسیبل ہوگی، آرام دہ ہوگی۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر آ رہا ہے، وہ آپ نے کیا تھا۔ ایک چیز اور بتا دوں اسی سے ضمن بات نہیں کہلائی کہ دنیا میں زیادہ تر ایجادات جو ہیں وہ جنگی معاملے کے لیے ہوئی ہیں، اور بعد میں اس کا استعمال پبلک میں ہوا ہے۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے جتنی بھی چیزیں، پل بنانے کا اس لیے نہیں پل بنانا لوگوں نے شروع کیا تھا کہ عوام آئے سے ادھر سے ادھر جائے گی، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ اس ملک میں بھی یہاں پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں روڈ کے پڑے ہوئے، سب سے پہلا انجینئرنگ کالج 1847 سے بنا تھا، وہ اسی لیے روڈ کے بنا تھا، تھوماسن کالج آف انجینئرنگ، کہ لوگوں کو پل بنانا سکھایا جائے اور سڑکیں بنانا تاکہ ان کی حکومت کی توسیع ہو۔ اور یہ بھی آپ جاننے خوشی ہوگی کہ 20 سال تک ذریعہ تعلیم اردو تھا انجینئرنگ کا، 1867 سے 1867 پھر بائی لینگویج ہوا اور پھر انگلش ہوا۔ تو یہاں پر بھی ملٹری اس کا پرپس تھا، یہاں پر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد السلام نے یہ کام کیا تو ایک دوسرے کس سے بچائے، اور یہ کرنے والے بھی تم نے۔ آگے کہا گیا بڑی معنی خیز آیت ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کہ کیا تم شکرگزار ہو؟ اب ہم سب سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ ہمارا بندہ تو ایسا تھا، ہم نے اس کو اتنی بڑی بادشاہی بخشی، اتنے ساری اس کو چیزیں بخشی، وہ راتوں کو ایسا کرنے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تصویر کرنی ایسے کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ کرتا تھا، بیٹے نے اس کو مشورہ دیا، مان گیا۔ یہ بات یہاں کہنا بھول گیا تھا، یہ بھی انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ کا فیصلہ تھا، آپ بادشاہ ہیں، بیٹے نے مشورہ دیا، ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ نے کہا یہ تبھی ان میں کی تھی، وہ کیا کہ وہ تو شکر گزار بندہ، کیا تم شکر گزار ہو؟ یہ قرآن سے بھی کہا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے اس کا، وہ کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ عَلِمَ السَّابِغَاتِ مُقَدِّرٍ فِي السَّنِ، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہ بنا اور ٹھیک اندازے سے اسے جوڑ۔ یہاں پہ اور تفصیل ملتی ہے سورہ سبا میں، یہاں پہ ہم نے اس کو بتایا کیا طریقہ یہ تو لوہے کو نرم کر دینا، یعنی کہ آدمی جب فلیکسیبل ہوگا، مائلیبل ہوگا اور ڈکٹائل ہوگا تبھی کام کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اشارہ کیا تھا ہم نے آپ کو یہ کام دے دیا تھا، یہ تفصیل وہاں ملتی ہے کرنے کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وجہ سلیمان الريح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہر چیز کا علم ہم رکھنے والے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، تفصیل کہیں اور بھی آئے گی سورہ سبا میں۔ اس کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قوانین کا پابند بنا دے جس کے ذریعے سے وہ اس سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ شروع میں جب جہاز کے سلسلے میں لوگوں نے سوچا تھا دماغ میں کیا چڑیاں پروں کے ذریعے اڑتی ہیں، کچھ لوگوں نے 20 سال تک پر اکٹھے کیے اور موم سے جوڑ ڈال کے بنا کے اڑنا چاہا، معلوم ہے کہ چند منٹ میں پہنچ کے اوپر۔ تو اسی سے لوگوں نے انسپریشن لیا تھا کہ کیسے چڑیاں وغیرہ اڑتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ تفصیل دوسری جگہ آتی ہے کہ اس کی جو ہے رفتار ہوتی ہے 1 مہینے کے برابر مسافت رات میں، 1 مہینے کی مسافت واپس دن میں چلتی ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا ہے؟ ہوا کی اسپیڈ جب زیادہ ہوگی، موافق ہوگی تو آدمی سفر کر سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شروع میں جب سمندری سفر ہوا کرتے تھے پہلے، تو وہ بادمانی جہازوں کے ذریعے سے ہوتے تھے، وہ پاورڈ نہیں تھے، اسٹیم سے اور نیوکلیر پاورڈ نہیں تھے، وہ بادمان لگا دیے جاتے تھے یاش، اس کے ذریعے سے وہ چلا کرتے تھے۔ تو اگر اور یہ جو قرآن کی جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی مجھے ایسی بادشاہ تھی جس کے بعد پہلے کسی کو نہ دی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ کتنی بڑی بادشاہ تھی، ہم نے اس کو تلاش کیا کتنی تھی وہ۔ تو آج کا جو موجودہ فلسطین ہے پورا، ویسٹرن جارڈن ہے، اس میں مان وغیرہ آتا ہے، اور سیریا کا تھوڑا حصہ جو ترکی تک پہنچتا ہے، وہ تھا حکومت۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ لارجسٹ کنگڈم۔ جس زمانے کی بات ہو رہی اس زمانے میں ایسے ایسے اسٹیٹس نہیں ہوتے تھے آج ہیں، معلوم ہے کہ رشاد میں پھیلا ہوا ہے کہ تیرا ٹائم زون ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کے لیے اس محدود چلنے پھرنے کے ذرائع اور کمیونیکیشن کے ذرائع میں وہ حکومت سب سے بڑی مانی جاتی ہے جو حضرت داؤد سلیمان السلام کو دی گئی تھی اس وقت میں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے راستے ہوا کرتے تھے۔ تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے حکم سے جو ہے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی۔ تو اب ہم جیسا نقشہ میں نے بتایا، آپ سب لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ فلسطین پورا کا پورا لبنان اور ترکی تک کا جو بارڈر ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے، اور اسی طریقے سے خلیج اقبا لنفا اقبا جو ساؤتھ میں آتا ہے، جو سعودی عرب کی طرف جاتا ہے، ادھر سے بھی دونوں طرف جو تھے ان کے بادمانی کشتیاں جو ہوتی جہاز ہوتے تھے چلا کرتے تھے۔ یہ مانی لوگوں نے لیا ہے سمجھے کہ بس ہواؤں کے مسافر کرنے کا، کہ جس کے ذریعے سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس چیز کو عام طور سے ڈینائی کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ آپ نے کچھ تخت بنایا ہوا تھا اور ہوا میں اڑا کرتی تھی، اسے اڑا کٹورا کہیں گے یہ سب باتیں ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہیں، کسی کوئی حوالہ بھی نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس سے مطلب یہی ہے کہ ہواؤں کا آپ نے کو مسخر کرنے کا، اس کے ذریعے سے آپ نے، اور یہ معلوم ہے کہ داؤد و سلیمان اسلام کے وقت میں جو ہے سب سے زیادہ کشتیوں کا استعمال شروع ہوا تھا اس پرپز سے کہ آدمی جو ہے وہ سفر کرے اور سامان سے آئے جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اس کو مسخر کر رکھا تھا۔ الارض التی بارکنا فیہا، الارض سے مراد یہاں پہ وہی شام کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے آج کا نقشہ بدلا ہوا ہے، یروشلم سے شمال کا تمام علاقہ اس وقت شام کہلاتا ہے، موجودہ یروشلم جو اس وقت ہے وہ، وہاں سے شمال کا علاقہ سیریا تک پھیلا ہوا ویسٹرن علاقہ جو آج کل کے لبنان اور ویسٹرن سیریا، یہ سارے دجلہ و فرات کی جو ہے یہ وادی ہے، اور ادھر پہ دریا اردن ہے۔ ان دونوں کی وادی میں سب سے زیادہ جلسۂ علاقہ تھا یہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے برکت والی جگہ، اسی میں آپ کا بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یروشلم میں قدس۔ اور آخری آیت میں کہا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُولُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز علم رکھنے والے تھے اپنے بارے میں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، سب وہ کرتا تھا، آپ جانتے تھے کہ کس کو ہم کیا دیں، کس کو کتنا علم دیں، کیا کچھ کریں وہ۔ تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہر آیت میں آگے کیا تو بھی ایسا آئے گا کہ اپنی طرف چیز کو منسوخ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں جب جگہ کہا گیا قم بإذن اللہ، اللہ کو کچھ وہ خود کہا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر بھی آخر میں کہا گیا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ مِن دُونِ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم نے
شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اس سب کے نگراں ہم تھے۔ اب یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے سورہ صاد میں کچھ تفصیل ملتی ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو مسخر کیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ تو معمار بننا جو کنسٹرکشن کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ بڑے بڑے پکے پکے مکان ہیں، لیکن آج سے صرف 100 سال پہلے اچھے پکے بڑے مکان چند ہوتے تھے، زیادہ تر مکان جو ہوتے تھے وہ کچے اینٹ اس کے کالی مٹی کے اور جھونپڑیوں کے ہوتے تھے۔ بات کب کی جا رہی ہے؟ 3000 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں بادشاہ تھے، اب امریکہ سے مسلمان بادشاہ، نبی بادشاہ، تو غواص اللہ تعالیٰ نے دیے تھے جو غوطہ لگاتے تھے، اور معمار تھے جو کنسٹرکشن کرتے تھے۔ مکان ہوگا تو بڑے بڑے کوٹ بنیں گے، محل بنیں گے، وغیرہ وغیرہ، ظاہر اسلامی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے شیاطین کو، اب شیاطین سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے اس سے مراد عام طور پر سے یہ لیا ہے کہ شیاطین میں جن و انس سبھی آتے ہیں، اور یہاں جن ہی مراد ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جنوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، اس کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہاں پہ ایک مخلوق ہے، اور آج کل بھی ایسے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں تھوڑے بہت کسی قسم کے، جس میں یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شیاطین کو اس کے لیے مسخر کر دیا تو جو منائے کرتے تھے۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ سورہ صاد میں تفصیل آئے گی کہ اس کے لیے وہ ڈیگے بناتے تھے بڑے بڑے، اور دوسرے کام کرتے تھے۔ غوطہ خور، جیسا میں نے بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دولت کیا ہوتی تھی؟ کھیتی باڑی ہے، غنائم ہے، کیٹل ہوتے ہیں، یا ہیرے جواہرات، سونا چاندی تو بعد کی چیز ہوتی ہے وہ، تو ایسے ہوتے جو موتی وروں کے نکالا کرتے تھے، غواص کے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اور بھی دوسرے کام کرتے ہیں، کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ اب یہاں اس سے کیا مراد دیا جائے؟ کن کے نگراں ہم تھے؟ کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے نگراں، یہ جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے تھے، یعنی ان کو کنٹرول قابو کرنا کوئی معمولی چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جو بیسٹ کہلاتے ہیں، یہ ہاتھی ہیں اور دوسرے جانور ہیں، ان سے لوگ کام بھی لیتے ہیں۔ ہاتھی کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے، لیکن وہ علاقے جو برما کا علاقہ ہے، تھائی لینڈ کا علاقہ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے جنگل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور خود آسام میں بھی لکڑیوں کا سارا کاروبار ان ہاتھیوں سے چلتا ہے۔ وہی اس کو کاٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، کھینچ کے ادھر ادھر لایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارے لیے مسخر نہ کریں، ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے شیاطین کو کنٹرول کرنا، ان کے ذریعے سارے کام کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کرتا تھا، لیکن ہم سب کے معاملات ہم تھے، یعنی بنیادی کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم سارے کام کیا کرتے ہیں، ہم اس کے نگراں تھے۔ یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر میں کچھ لوگ الوہیت کا تلاش کرنے لگے، اور جو میں نے بات بتائی تھی اس میں کہ ضمن یہ چیز آگاہی کی یہ ان انوینشنس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، جیسا میں نے آج کیا تھا کہ دیکھیے کہ نبی کے ذریعے بھی جب دنیا میں پھر ایک اسرائیلی حکومت قائم ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی سرکردگی میں پھر حضرت سلیمان صاحب اس کو اور توسیع دی تھی، تو بنیادی وجہ تو مجھ سے یہ لکھی تھی وہ یہی تھی، یعنی اللہ کی مدد اور نبوت بادشاہ ہونے کے ساتھ میں یہ جو نئی انوینشن تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس سے ضمن جو اشارہ ملتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے کے ریٹ پہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیزیں جن لوگوں کے کنٹرول میں اختیار میں ہوتی ہے وہ دنیا میں حکمرانی ہم آج نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، کون لوگ جو ہے اپنے حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں میں آگے آ گئے، اور اس کے اوپر میں ہمارے ایمان ہو، تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اس پہ ہمارا اعتماد اور نہیں دیں گے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو حضرت انبیاء کرام کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام تو یہ تھے۔ تو مکی صورت ہے، مکی صورت میں بھی وہ دور جہاں پہ انسان مسلمان عام طور سے یعنی مظلومیت کے شکار تھے، وہاں پر بھی ان کو اشارے کیا کیا دیے جا رہے ہیں، دیکھو ایسا ایمان پیدا کرو، ایسے بنو، ایسے شکر گزار بنو۔ پھر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اور یہاں پہ کچھ لوگ بھی دونوں چیزیں کو یاد ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، آخرتی کامیابی تو ہمیشہ ہمیں چاہیے. یہ اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں انسان میں پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر میں ایمان کی یہ کیفیت پیدا فرمائے اور ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے سبق پیدا فرمائے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کر کے ان چیزوں کو حاصل کر سکیں.